ابھی میں ایک کراچی کے بابے کو سن رہا تھا، وہ اسلام پورے کو موٹر سائیکل سواری میں لے آئے تھے اور وہ کہہ رہے درمیان میں تکیہ رکھیں، اسلام جی محفوظ ہو جائے گا جی 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 دو بندوں کے درمیان۔ اور کسی کے دماغ میں اگر بات نہیں بھی آنی انہوں نے ڈال دی تھی۔ جی، اور کھیرے کا کاٹنے کا شرعی طریقہ بتا رہے تھے۔ تو کیوں نہیں ان پابندیاں لگتی، کیوں نہیں اصل یہ سارا کچھ، یہ زیارتیں، ہمارا اسلام تو جو بنیاد ہے وہ مکہ مدینہ ہے نا، جی جی یہ کر سکتے ہیں وہاں زیارتیں بنا کر، یہ وہاں شوف وہاں یہ کھیرے کاٹنے کا شرعی طریقہ، وہاں موٹر سائیکل کے درمیان تکیہ رکھیں۔ اور میں ایک عالم کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ایک بڑے ولی اللہ کا نام لے کے کہہ رہے تھے کہ وہ بچپن میں پنگوڑے سے سورج میں چلے جایا کرتے تھے۔ جی اور ایک کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے دھوبی مر گیا، پتہ نہیں ابو سالم کو کیسے پتہ چلا کہ دھوبی کی قبر، تو فرشتے پوچھنے آئے کہ من ربو کا، اس نے کہا میں فلاں کا دھوبی ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی من ربو کا، انہوں نے کہا میں فلاں کا دھوبی ہوں۔ اور پھر ایک لمبی بحث ہوتی ہے، پھر ان بڑے پیر صاحب کو بلایا جاتا ہے، فرشتے بلاتے ہیں کہ اس کو کوئی سمجھاؤ۔ انہوں نے کہا کیوں سمجھاؤں، میں جو ہوں ان کے سوالوں کا جواب دینے کا۔ تو یہ ساری چیزیں مکہ مدینہ میں ہو سکتی ہیں۔ میرے خیال ہے یہ بزرگوں کی توہین ہے کہ بزرگ اپنے دھوبی کو یہ نہیں بتا سکے کہ وہ فرشتوں کو یہ جواب دے کہ میرا رب اللہ ہے۔ جس بزرگ نے ان کو اللہ رسول کا تعارف ہی نہیں کروایا، سٹیج پہ تو اس کی بزرگی لگی ہے۔ یہ غوث پاک کا دھوبی بیان کر کے یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی توہین کر رہے ہیں کہ وہ اپنے دھوبی کو نہیں بتا سکا کہ اللہ رسول کا تعارف کیا ہے۔ یہ تو ہمیں کہتے تھے نا بزرگ ہمیں تعارف کرواتے ہیں اس لیے ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ مکہ مدینے میں آج کل تو نہیں، لیکن پہلے یہ سارے تماشے وہاں پہ بھی ہوتے رہے۔ میں نے آپ کو بتایا سلطنت عثمانیہ کے دور میں یہ سارے تماشے وہاں پہ ہوتے تھے۔ ہاں شروع میں صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور میں یہ تماشے نہیں تھے، بعد میں آہستہ آہستہ جب تنزلی آئی تو یہ ہوتے رہے۔ اب اللہ کا شکر ہے دوبارہ سے نشت ثانیہ رینیسانس شروع ہو گیا اسلام کا اور مسلمانوں کی حکومتوں کا، تو اب بہتری آ چکی ہے۔